اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہم جو ہے وہ اپنے سیشن کے آخری ٹاپکس کی طرف چل رہے ہیں، کچھ ہی ٹاپک باقی انشاءاللہ آپ کا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کل ہم نے جو ہے وہ شروع کیا تھا فعل مضارع کو منصوب کرنا سیکھ لیا تھا، جس طرح اسم منصوب مرفوع اور مجرور ہوتا ہے، اسی طرح فعل مضارع بھی مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے اور مجزوم ہوتا ہے مجرور کی جگہ۔ ہم نے منصوب بنایا، منصوب کیسے بنایا؟ ہم نے ملتی جلتی آوازوں کو الگ کر لیا تھا۔ ہم نے کہا جن کے آخر میں پیش ہے، جن کے بھی آخر میں پیش ہے، ان سب کو کیا کر دیں گے؟ زبر کر دیں گے تو وہ منصوب ہو جائے گا۔ تو یذہبو، تذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو، یہ سب کیا بن گئے؟ یذہبا، تذہبا، تذہبا، اذہبا، نذہبا، منصوب بن گئے، زبر کے ساتھ ہو گیا وہ۔ اور جو آنی، اونا اور اینا کی آواز والے تھے، ان سب کا آخر کا نون ختم کر دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا۔ وہ نون اسی فارمولا سے ختم کیا جس طرح ہم نے اسم میں مضاف بناتے ہوئے نون ختم کیا تھا، تو وہی فارمولا یہاں پہ بھی استعمال ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو جمع مؤنث کے صیغے ہوں گے دو، تو جمع مؤنث غائب یا جمع مؤنث حاضر، ان کے صیغوں کو ہم نے کہا تھا کہ یہ اسی طرح رہیں گے، ان کو تبدیل نہیں کرنا۔ اور اس کی وجہ بتائی تھی کہ ان کا جو نون ہے وہ نون اعرابی نہیں ہے، بلکہ وہ نون نسوہ ہے جو اس کی مؤنث کی پہچان ہے، اس لیے اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ مرفوع، منصوب اور مجزوم تینوں فارم میں اسی حالت میں رہیں گے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ کچھ یہ مضارع منصوب کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کے پیچھے کچھ ایسے حروف آ جائیں گے جو ان کو تبدیل کر دیں گے۔ ان حروف کو ہم نے کیا نام دے دیا؟ حروف ناصبہ۔ تو حروف ناصبہ کہہ دیا ہم نے۔ ان میں سے ہم نے پڑھ لیا ایک لن، حروف ناصبہ، یہ صرف مضارع کے ساتھ آتا ہے، ماضی کے ساتھ یا اسم کے ساتھ نہیں آتا، جس کو منصوب کر دیتا ہے، اور یہ ترجمے میں زوردار نفی پیدا کرے گا یا ہرگز کے ساتھ نفی پیدا کر دے گا۔ تو نفی پیدا کرنے کے اور بھی طریقے ہم نے پڑھے تھے۔ ماں لگا کے بھی نفی پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ ماں لگا کے نفی صرف حال میں، لا لگا کے نفی پیدا کی تھی ہم نے تو وہ حال اور مستقبل دونوں میں، لیکن دونوں میں زور نہیں تھا۔ تو زوردار نفی پیدا کرنے کے لیے لن کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ پھر صرف مستقبل میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یہ یوزلی جب حتیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے ہی آتا ہے، تو حتیٰ ہم نے پڑھ لیا تھا جس کا ترجمہ کیا ہے؟ جب تک کہ، یہاں تک کہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ اسم میں بھی پڑھا آپ نے، یہ ماضی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مضارع میں بھی۔ اگر اسم کے ساتھ استعمال ہوگا تو اسم کو مجرور کرتا ہے، کیونکہ یہ حروف جارہ میں سے ایک ہے۔ جب اسم کے ساتھ استعمال ہوگا، ماضی کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس پہ کوئی بھی تبدیلی پیدا نہیں کرتا، کیونکہ ماضی تبدیل نہیں ہوتا، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ مضارع کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کو منصوب کرتا ہے۔ تو یہ جو منصوب ہم نے پڑھے ہیں، یہ حتیٰ لگنے کے بعد یہ منصوب ہو جائے گا مضارع۔ پھر ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا، اس کو ہم نے نام دیا تھا ان مصدریہ، یعنی کہ یہ ترجمے کو مصدر کا سینس دے دیتا ہے، کہ کھانا پینا کرنا، یہ سینس دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے کہا تھا کہ ان تعبد اللہ، کہ تیرا اللہ کی عبادت کرنا۔ وہ جو کرنا، کھانا پینا، چلنا سونا، یہ مصادر ہے، مصدر ہے، تو اس لیے ان کو ہم نے ان مصدریہ کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ جس طرح قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے، اسی کا ایک ریفرنس دے دیتے ہیں کہ ان اللہ، جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو کہتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ ان اللہ یامرکم، اب یامرکم، اب یہ میرا خیال ہے پوری کی پوری آیت آپ جو ہے وہ
خود بآسانی انالائز کر سکتے ہیں کہ ان اللہ کیوں نہیں ہے یہاں پر؟ کیونکہ انا کا یہ اسم ہے اور انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان اللہ یامرو، میں آپ کو اگر اس کے حروف مادہ دوں، اس کے حروف مادہ ہے حمزہ، میم اور را، اور باب ہے اس کا نون، تو ماضی مضارع کیا بنے گے؟ آمرا یامرو، ٹھیک ہے؟ آمرا ناصرہ ینصرو، آمرا یامرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی ہے، باب نون سے ہے، یامرو یعنی وہ حکم دیتا ہے یا وہ حکم دے گا، یا یہاں پہ کیا ہے؟ حکم دیتا ہے کا ترجمہ ہو گیا کہ بے شک اللہ یامرو، کس کو حکم دیتا ہے؟ کم، یہ اس کا کیا ہو گیا؟ مفعول۔ تو بے شک اللہ یامرو کم، اللہ حکم دیتا ہے تم سب کو، یامرکم، کس بات کو حکم دیتا ہے؟ ان، اب ان آ گیا، ان تذبحو، ان تذبحو، تو یہ اصل میں کیا تھا؟ تذبحون، یہ تذبحون تھا کہ تم سب ذبح کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو تذبحو نون ہٹ گیا، اس کی جگہ کیا آ گیا؟ الف آ گیا، تو اصل میں صیغہ یہ ہے تذبحون، ٹھیک ہے؟ تو تذبحون کا یہ نون ہٹا، یہ ہو گیا منصوب، کس کی وجہ سے ہوا؟ ان کی وجہ سے، کہ ان تذبحو کس کو؟ بقرۃ۔ اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ، اب دو طرح سے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، کہ کے ساتھ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ تم ذبح کرو، کہ تم ذبح کرو، تم ذبح کرو، کیا ذبح کرو؟ گائے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو مصدریہ ترجمہ کرتے ہیں، یہ جو ترجمہ کیا نا کے والا، اس کو مصدر بنا کے ترجمہ کریں تو کیا کریں گے؟ بے شک اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے، کھانا پینا پینے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس کا دوسرا ترجمہ ہو جائے گا کہ اس کو مصدر بنا کے ترجمہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو کیا کیا تھا ہم نے؟ ان مصدریہ، کہ بے شک اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ مصدر کا ترجمہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ تو ان مصدریہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد نمبر 4 اور 5 ہم ایک ساتھ ہی پڑھیں گے، بلکہ کل جو ہے وہ اسعید نے انڈیکیٹ بھی کیا تھا کہ یہاں پر حمزہ نہیں آنا، یہاں پر میں نے حمزہ لکھ دیا تھا لیکن یہاں پر ساکن ہے، یہ جزم آنا ہے۔ اور دوسرا ہے لام زیر کے ساتھ، اور یہ ہے لام کئی، ٹھیک ہے؟ ایک ہے کئی اور ایک ہے لام کئی، دونوں کا جو ترجمہ ہے وہ سیم ہی ہے، دونوں کا ترجمہ ہے تاکہ یعنی وجہ بتانے کے لیے، کسی کام کی وجہ بتانے کے لیے کہ ایسا کیوں کیا، تو وہاں ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ کئی استعمال کرتے ہیں یا پھر لام کئی۔ یہ لام کئی اسی لیے کہا کہ یہ لام ہے جو کس کا معنی دیتا ہے؟ کئی کا۔ اصل لفظ کیا ہے؟ کئی ہے، لیکن یہ لام بھی کون سا میننگ دیتا ہے؟ کئی کا میننگ دے رہا ہے نا، اس لیے اس لام کو کیا نام دے دیا؟ لام کئی کا نام دے دیا، ٹھیک ہے؟ لام بھی آپ نے بہت سارے پڑھے تھے، کون کون سے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ لام تعریف جو سکون کے ساتھ ہوتا ہے، پھر آپ نے پڑھا لام جارہ، ایک حرف جر ہوتا ہے جو اسم کے ساتھ آئے تو زیر کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ آئے تو زبر کے ساتھ، پھر آپ نے پڑھا لام تاکید جو ہمیشہ زبر کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جملہ اس میں بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ میں بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ لام کئی۔
جو کہ تاکہ کا مفہوم دے گا اور ہمیشہ زیر کے ساتھ آئے گا یہ. ٹھیک ہے. مثلا اب اس سے ریلیٹڈ کچھ جملے بنا لیتے ہیں. ہم نے کہا خلقہ. خلقہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے پیدا کیا. اب جس نے پیدا کیا ہے میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں. خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ خلق اللہ الانسان. ٹھیک ہے. اب انسانہ یعنی کہ یہ مفعول ہے کیونکہ منصوب استعمال ہوا ہے. تو خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. کیوں پیدا کیا؟ اس کی کوئی وجہ بتانی ہے. انسان کو پیدا تو کیا لیکن کیوں پیدا کیا؟ تو میں وجہ بتانے لگا ہوں تو میں نے یہاں لکھ دیا کئی، تاکہ یا بودا. یا بدو ہے. یا بدو کا مطلب کیا ہے؟ وہ عبادت کرتا ہے، کر رہا ہے، یہ کرے گا. لیکن پیچھے کئی لگا ہوا ہے. کئی کیا ہے؟ حروف ناصبہ ہے. تو یا بدو سے کیا ہو گیا؟ یا بودا. ٹھیک ہے. تاکہ وہ عبادت کرے. اب یہ نہیں کہ وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. کئی لگے گا تو کیا ترجمہ آئے گا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کرے. وہ عبادت کرے کس کی؟ ہو. یہ ہو کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یہ اللہ. تو ریزن دیا کہ خلق اللہ الانسان کئی یعبدہ، تاکہ وہ اس کی عبادت کرے. ٹھیک ہے. اب اگر انسان واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ ناس. یا ایھا الناس. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یہ بتاؤ جمع استعمال نہیں، یہاں واحد ہے کیونکہ اس لیے ہم نے اس کو واحد کا لگایا آگے. یہاں انسان ہے تو اس کے آگے جو فعل لگا نا وہ بھی واحد کا لگا، ہوا والا لگا ہے. اب انسان کو آپ کریں جمع. اس کی جمع لکھ دیں یہاں پہ. خلق اللہ الناس. ٹھیک ہے. انسانوں کو. ٹھیک ہے. انس بھی کہتے ہیں، وہ ایک سے اسپیشی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. انس میں پوری اسپیشی. یہ جمع کا جو ہے وہ انسان، انسانوں کو. یہاں انسانوں آئے گا. تو خلق اللہ الناس، آگے کیا آئے گا؟ کئی. اب آگے بتائیں کیا آئے گا. پہلے یہاں پہ واحد تھا تو مضارع بھی کون سا لگا؟ واحد کا. اب کیونکہ جمع آ گئی ہے تو جمع کا لگے گا. کیا ہو جائے گا پھر؟ تو یا بدونا تھا لیکن پیچھے کیا لگا ہوا ہے؟ کئی. تو کیا ہو جائے گا؟ یا بدو. لیکن آگے اگین ضمیر لگانی ہے تو ہم یہاں پر ضمیر لگا دیں گے ہو، کہ اللہ نے انسانوں کو. اب انسان کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ سب آ جائیں گے، وہ دے، کہ وہ سب اس کی عبادت کریں. اس کی عبادت کریں. ٹھیک ہے. تو کئی جہاں پر آ گیا اس کا مطلب ہے وہ تاکہ کا مفہوم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں کئی لگا ہے وہاں کئی کو ہٹا کر آپ لام کئی بھی لگا سکتے ہیں. سمپل. یہ آپ کا جملہ ویسا کا ویسا ہی ہے. ترجمہ سیم ہے. خلق اللہ الانسان لیعبدہ، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے. سیم وہی ترجمہ. اسی طرح یہاں بھی کئی ہٹا کر لی یعبدوہ. تو کئی یا لام کئی دونوں میں سے کوئی بھی وہ لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. تو کئی اور لام کئی، جیسے وما خلقت الجن والانس. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنی ہے. وما خلقت الجن والانس الا
لیعبدون. بتائیے اس میں مضارع منصوب ہوا ہوا یا نہیں؟ یہ لام کیا ہے؟ لام کئی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا یہ ہے لام کئی. لام کئی کے بعد جو مضارع آنا ہے وہ کیا آنا ہے؟ منصوب آنا ہے. اور جمع والا جو منصوب ہے کیسے آتا ہے؟ اس کا نون ختم کر دیا جاتا ہے. تو بتائیے منصوب ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ منصوب ہے کیونکہ مضارع ہے یہاں تک. یہ آیت مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن یہ نون کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. یہ زیر کیا بتا رہی ہے؟ اس کے بعد یا ہے. کیونکہ اگر یہ والا ہوتا نا صیغہ تو اس میں کیا ہونا تھا؟ یہ ہونا تھا یعبدونا. یہ تو یعبدونا ہونا تھا نا. ٹھیک ہے، تو یعبدونا نہیں ہے، یعبدونی ہے. تو اصل میں یہ ہے اس طرح سے تھا یعبدو اور آگے جو ہے وہ یہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ یا ہم جو وہ ہٹا دیتے ہیں تو نون جو ہے وہ زیر کے ساتھ یہ وہ لکھی ہوئی رہ جاتی ہے. سمجھ رہی بات ہے نہیں؟ تو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ مضارع ہے جو کہ منصوب ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا کریں گے کہ وما خلقت الجن والانس، اور نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو. ٹھیک ہے، الا مگر، کہ مگر اس لیے تاکہ وہ عبادت کریں میری. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو وہ وما خلقت، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ سب میری عبادت کریں. تو یعبدو نہیں، ٹھیک ہوگی. تو کئی اور لام کئی دونوں ایک طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. بس یہ چھوٹا سا ٹاپک حروف ناصبہ کا ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. ہم نے منصوب کر لیا مضارع کو. اب ہم نے کرنا ہے مجزوم. مضارع کو مجزوم کر لیتے ہیں. مجزوم کرنے کے لیے ذرا آپ مشورہ دیں. منصوب کرنے کے لیے ہم نے پیش کو کیا کیا تھا؟ زبر. مجزوم کا مطلب کیا ہے؟ جزم، سکون. تو مجزوم کرنے کے لیے کیا کریں؟ مجزوم کرنے کے لیے کیا کریں؟ جزم لگا دیں. ٹھیک ہے، کوئی بڑی سائنس نہیں ہے کہ یہی جو پیش والے الفاظ تھے ان کو کیا کر دینا ہے؟ سکون میں کنورٹ کر دینا ہے. یعنی یذہبو سے ہو جائے گا یذہب، تذہبو سے تذہب، تذہب، اذہب اور نذہب. بس منصوب میں زبر تھی، مجزوم میں کیا ہوگی؟ جزم ہوگی. نام سے پتہ چل رہا ہے تو جزم والے ہوں گے. اس کے بعد باقی رہ گئے آنی، اونا اور اینا. جو آنی، اونا، اینا والے سیم اسی طرح سے نون ختم ہو گیا. یعنی کہ اس کا منصوب اور مجرور سیم ہوتے ہیں. اور یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ اسم پڑھ چکے ہیں، اس میں مثنیٰ کتابانی، مرفوع منصوب کیا تھا؟ کتابینی، مجرور کیا تھا؟ کتابینی. تو سیم بھی تو ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہاں بھی وہی اسم والا ہی فارمولا ہے کہ اس میں آنی، اونا، اینا کی آواز والے منصوب اور مجرور ایک جیسے ہی ہوتے ہیں کہ بس نون ختم ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو وہی ہو گیا یذہبا. اب یذہبا منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجزوم بھی ہو سکتا ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا کنٹرولر کیا ہے، کہ اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے. جیسے کنٹرولر یہ تھے کہ اگر مضارع سے پہلے ان میں سے کوئی حرف ہے ہم کیا کہیں گے کہ یہ منصوب ہے. اگر کوئی اور ہوگا جو آگے ہم پڑھیں گے تو وہ مجزوم ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ یذہبا منصوب بھی ہے مجزوم بھی، یذہبو منصوب بھی ہے اور مجزوم بھی. اس لیے تذہبا، تذہبو یہ دونوں سیم ہی. اور یہاں پہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو نہیں چھیڑنا. ٹھیک ہے،
یعنی کہ فرق کیا آیا؟ صرف جو پیش والے تھے وہ جزم میں آئے، باقی سب کچھ ویسے ہی، ٹھیک ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اتنی سی بس تبدیلی ہے، اور مضارع کیا بن گیا؟ مجزوم بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر مجزوم کیوں بنے گا؟ تو بھی بات کی نا، کنٹرولر، اس مضارع کے اوپر حکم کس کا چلے گا؟ پہلے ہم نے پڑھے تھے حروف ناصبہ، اب ہم پڑھیں گے حروف جازمہ، جزم دینے والے حروف، پہلے نصب دینے والے، منصوب کرنے والے، اب جازمہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس جو ہے وہ ان کا حکم چلے گا، ان کی بات مانی جائے گی۔ وہ جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ چھوٹا سا لطیفہ ہی کہہ لیں کہ ایک دفعہ جو ایک آدمی تھا، دکاندار تھا وہ، اور اس نے اپنے پاس 2 گھوڑے باندھے ہوئے تھے، ایک سفید اور ایک کالا، بڑے اچھے نسل کے۔ تو جو بھی اس کی دکان پہ آتا تھا اس سے پوچھتا تھا کہ تمہارے گھر پہ کس کی چلتی ہے؟ تمہاری ہے تمہاری بیوی کی؟ تو وہ کہتا تھا میری بیوی کی چلتی ہے۔ وہ اس کو 2 انڈے دیتا تھا، چل جا، ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 انڈے دیے اور گھر چلا جا۔ تو جو آتا تھا یہ پوچھتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی آیا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے گھر میں کس کی چلتی ہے؟ اس نے کہا میری چلتی ہے، میں مرد ہوں، گھر کا حاکم ہوں، تو گھر پہ میری چلتی ہے۔ کہتا واقعی تمہاری چلتی ہے؟ کہتا ہاں۔ کہتا وہ 2 گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 تجھے پسند ہے نا، لے جا۔ کہ بڑی بات ہے، گھر پہ جو اس کی چلتی ہے۔ تو اس نے جو وہ کالا گھوڑا لیا، گھر چلا گیا۔ اب گھر گیا، بیوی کو بتایا کہ ایسے ایسے ہوا تھا اور میں کالا گھوڑا لے آیا ہوں۔ تو بیوی آگے سے کہتی ہے نہیں، کالا نہیں، سفید گھوڑے کی جو وہ الگ ہی شان ہوتی ہے، سفید گھوڑا ہوتا ہے۔ آپ نے بھی جو کالا چوز کر لیا خام خواہ میں، سفید ہوتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، بڑی اچھی جو لک ہوتی ہے اس کی۔ آپ ایک کام کرو، جا کے نا ایکسچینج کروا لو، سفید والا لے آؤ۔ تو وہ آتا ہے گھوڑا لے کے دکاندار کے پاس، وہ کہتا ہے کہ یار یہ نا میری بیگم کہتی ہے کہ یہ سفید والا دے دیں کہ کالا رکھ کے۔ کہتا ہے گھوڑا اتنے بند دے، 2 انڈے پڑ تو جا کر، ہاں جی وہی۔ تو وہ گھر پہ پھر اس کی بھی نہیں چلتی۔ تو یہ صرف وہم ہی ہے، ہمارا وہم ہی ہے کہ ہماری چلتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی مضارع پہ حکم کس کا چلے گا؟ جو پیچھے حرف ہوگا، یعنی ترجمہ بھی حال میں کرنا ہے، مستقبل میں کرنا ہے، یہاں تک کہ مضارع کس کے لیے ہوتا ہے؟ حال یا مستقبل کے لیے؟ دونوں کے لیے، ماضی کے لیے تو نہیں ہوتا نا۔ کچھ حروف اس کو ماضی میں لے جاتے ہیں، یعنی کہ اتنا حکم چلتا ہے ان کا کہ وہ حال اور مستقبل سے چھوڑ کر ماضی میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو وہی ہم یہاں پہ جو پڑھیں گے حروف جازمہ۔ اب وہ کیا ہے، ان کی لسٹ پہلے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 ہے لم، نمبر 2 لما، ان، اور پھر ایک اور لام آئے گا جس سے ہم کہیں گے لام امر۔ تو لام امر ہوگا، اور ایک لا آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں لائے نہیں یا لائے ناہیہ۔ ایک تھا نافیہ، ایک ہے ناہیہ، وہ امر کے ساتھ ملا کے ہم نے امر اور نہیں کہہ دیا اس کو۔ تو یہ کچھ حروف ہیں، اب اسم نہیں ہے نہ ہی فعل ہے، یہ کیا ہے؟ حروف ہے۔ تو لم حرف ہے، لما حرف ہے، ان حرف ہے، یہ جو لام ہوگا حرف، اور لا حرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف جازمہ جو مضارع کو جزم دیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم لم کی بات کرتے ہیں، اس کے کچھ کریکٹر۔ نمبر 1، یہ صرف مضارع کے ساتھ آئے گا، یہ ماضی یا اسم کے ساتھ نہیں آتا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بھی زوردار نفی پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا زوردار نفی کے لیے؟ لن، وہ بھی زوردار نفی پیدا، ہرگز نہیں کے مفہوم میں، اس کا بھی وہی کام ہے۔ لیکن
یہ جو لم ہے یہ اس کے ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے. ان کا لگتا کس کے ساتھ ہے؟ مضارع کے ساتھ، لیکن ترجمہ کس میں ہوگا؟ ماضی میں ہوگا، یعنی ڈڈ ناٹ والا سینس دے گا یہ. ٹھیک ہے، ڈڈ ناٹ کہہ کے آگے ترجمہ کریں، آپ کو فہم آ جائے گا جس کو اگر انگلش کے ساتھ ہے تو، ورنہ ماضی میں ترجمہ کریں تو مضارع کے ساتھ لگتا ہے لیکن ترجمہ ماضی میں ہوگا. فار ایگزامپل سورۃ الحجرات کی ایک کافی مشہور آیت ہے، آپ نے سنی ہوگی، قالت الاعراب آمنا. عرابی جو بدو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. تو قالت الاعراب آمنا، تو اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی جواب دیتے، ان کا ایمان قبول کرتے، ان کی بیعت لیتے، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی. کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، ساتھ ہی کیا کہا ہے؟ قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا، یعنی کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، نہ حال میں نہ مستقبل میں. ترجمہ کس میں کریں گے؟ ماضی میں، کہ تم ہرگز ڈڈ ناٹ، ہرگز ایمان نہیں لائے. تو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم تو سلامتی میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام قبول کر لیا ابھی ہم نے. ٹھیک ہے، اور آگے پھر لما بھی آ جائے گا، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے، تو ایمان کا دعویٰ نہ کرو. مسلمان ہو گئے ہو تو یہ کہو کہ اسلمنا، ہم اسلام لے آئے ہیں، سلامتی میں آ گئے ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو وہ لم تؤمنوا. ٹھیک ہے، اصل میں تؤمنوا کیا تھا؟ تؤمنون. ٹھیک ہے، تؤمنون مین تم سب ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے. تو جب لم لگ گیا تو کیا بن گیا؟ یہ لم تؤمنوا. ٹھیک ہے، تو قل لم تؤمنوا، اس کا مطلب ہے یہ آگے مضارع کیا ہے؟ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مجزوم ہے یا منصوب ہے؟ مجزوم ہے. منصوب کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اس کے پیچھے لم ہے، یہ حروف جازمہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی جگہ اگر لن، ان، کئی، لام کئی ہوتا تو ہم اس کو منصوب کہہ دیتے، شکل سیم ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ زوردار نفی کے لیے. اور لما اس کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں. لما کا مطلب ہے ابھی تک نہیں. دیکھیں نہیں کے ہی کتنے انداز ہیں، نہیں کے ہی انداز کتنے زیادہ ہیں. تو ابھی تک نہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی منفی ہی ہے، ابھی تک نہیں، لما. اچھا ایک چیز بس ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ میں نے یہاں پہ کہا ہے کہ لما کیا ہے؟ حرف ہے. لما حرف ہے، لیکن اگر یہ ماضی کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس کا ماضی کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس لما کو ہم اسم کہیں گے. جب ماضی کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جب، تب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ پھر ہم جب کا ترجمہ کرتے ہیں کہ لما ذہب، جب وہ گیا، جب وہ گیا. اور یہ جو جب والا لفظ ہے نا، شاید آپ نے لفظ سنا ہو ظرف. ظرف پڑھا تھا آپ نے؟ جو ٹائم یا اسپیس، زمان و مکان کا پتہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، بعد یہ کسی وقت کے بارے میں کچھ بتائے، ایسے الفاظ کو کہتے ہیں ظرف. تو ظرف اسم ہوتا ہے. چلیں وہ بھی چھوڑ دیں اگر نہیں ذہن میں تو اگر ماضی کے ساتھ یہ استعمال ہو تب اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جب. ٹھیک ہے، تب اس کو جب میں ترجمہ کریں گے، تب اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اسم. لیکن مضارع میں جب بھی استعمال ہوگا تو یہ لما کیا ہوگا؟
حرف ہوگا، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ابھی تک نہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہ ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور مضارع کے ساتھ بھی. دونوں میں ترجمے کا تھوڑا سا فرق ہوگا، اور اس کا اپنا سٹیٹس بھی چینج ہو جاتا ہے کہ وہ حرف ہے یا اسم ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے کہا دال خا لام، باب ہے، اس کا بھی نون، ماضی مضارع بنائیں. داخلہ یدخلو، چلیے اس کا میں نے مضارع لے لیا یدخلو. ٹھیک ہے، یدخلو. یدخلو کو مجزوم کریں، مجزوم کیسے ہوگا؟ یدخل، مجزوم کرنا ہے نا، تو مجزوم کیسے کریں گے؟ پیش والے کو جزم دے دیں گے. کیا بنا؟ یدخل. اب یہ مضارع ہو گیا مجزوم. کیوں ہوا مجزوم؟ پیچھے کوئی حرف لگا ہوگا، لما، لما یدخل. ٹھیک ہے، یدخلو کا مطلب کیا ہے؟ یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، یہ وہ داخل ہوگا. ٹھیک ہے، کون داخل ہوگا؟ آگے میں لکھ دوں الایمان، کیونکہ فائل بنانا ہے تو مجھے مرفوع لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، کون داخل ہوگا؟ ایمان. تو اب اس کو ملا کے پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے ہم؟ یدخل الایمان. تو اصل میں جو پڑھتے ہیں نا یدخل، تو یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ صرف زیر ہی ہے. یہ زیر کیا ہے؟ سیکنڈری ہے. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈری. اصل میں کیا تھا؟ یہاں پر جزم تھی، اور جب دو ساکن ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو رول کیا ہے؟ زیر کے ساتھ ملایا جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات ہے نہیں؟ اسی طرح اسی آیت کے شروع میں کیا تھا؟ قالت، قالت تھا، قالت الاعراب. اب وہاں پہ اگین دو ساکن ہو گئے تھے، تو کیا بنا؟ قالت الاعراب. ٹھیک ہے، تو یہ زیر کے ساتھ اس کو جو ملایا گیا. یہی چیز یہاں پر بھی. تو یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زیر کی وجہ سے کنفیوز نہ ہو جائیں کہ مجزوم نہیں ہے، کیونکہ جو مجزوم ہوں گے وہ اکثر اوقات ملا کے پڑھنے کی وجہ سے زیر آ جائے گی اس میں. ٹھیک ہے، تو یدخل، تو یدخل آ گیا. ولما ترجمہ کریں، ابھی تک نہیں. یدخل الایمان، ایمان داخل ہوا، ابھی تک نہیں داخل ہوا. کہاں؟ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. ٹھیک ہے، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. ٹھیک ہوگی بات؟ اس کے بعد ہے ان، بلکہ یہ ایک ہی آیت ہے. اسی ایک آیت میں لم بھی ہے، لما بھی ہے، ان بھی آ جائے گا. یہی آیت آگے پڑھیں گے، ان بھی آ جائے گا اسی میں ہی. اب ان کیا ہے؟ حروف جازمہ ہے. اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے اگر. ابھی جو اگر ہے نا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے بعد ہونا ہے جملہ شرطیہ. اگر کہہ کر آپ جو بات کرتے ہو نا، تو اگر کے بعد آپ کو دو جملے بولنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کہہ کر ایک جملے پہ بات ختم نہیں ہوگی. جیسے اگر تم جاؤ گے، کیا بات پوری ہوگی؟ نہیں. تو دوسرا جملہ بولنا پڑے گا، شرط بن جائے گی. اگر تم جاؤ گے تو وہ آئے گا. ٹھیک ہے، اگر تم بیٹھو گے تو یہ بیٹھے گا. ٹھیک ہے، تو اگر کہنے کے بعد آگے کیا ہونا ہے؟ جملہ شرطیہ ہونا ہے. تو اس میں دو جملے ہونے ہیں آگے. ان دو جملوں میں پہلا جو جملہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شرط، اور جو دوسرا جملہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جواب شرط.
پہلا شرط، دوسرا جواب شرط. جواب شرط کو جزا بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، شرط اور جزائے شرط، جزا کہہ دیتے ہیں سمپل، لیکن شرط اور جواب شرط. تو ان کے بعد دو جملے ہوں گے، شرط اور جواب شرط. ان کا کام کیا ہے؟ ان پاورفل ہے، وہ شرط اور جواب شرط ان دونوں کو مجزوم کر دے گا. آگے دونوں جملے جو وہ مجزوم ہوں گے، صرف ایک نہیں، دونوں جملے مجزوم ہو جائیں گے. مثلا میں نے کہا کہ میں نے کہا اگر تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا. تم جاؤ گے، اس کا نارمل مضارع کیا ہے؟ تم جاؤ گے، تذهب. اگر ہم ہٹا دیں فی الحال، تم جاؤ گے تذهب. میں نے کہا اگر تم جاؤ گے، اگر لگانے کے لیے میں نے شروع میں کیا لگایا؟ تو تذهب کیا بن جائے گا؟ تذهب. تذهب، اگر تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا. اب میں جاؤں گا، میں جاؤں گا کہاں ہے؟ یہ والا، ایک اذهب والا ہے نا. تو اذهب والا آنا ہے، لیکن وہ بھی کیا ہونا ہے؟ مجزوم. تو کیا لکھوں گا؟ اذهب. بس بات ختم. میری اتنی لمبی جو ہم نے بات کی تھی، اگر تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا، پوری لائن بھر گئی. لیکن عربی میں کیا ہے؟ تذهب اذهب. اگر تم جاؤ گے تو میں جاؤں گی. ٹھیک ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر تم جاؤ گے تو وہ دونوں جائیں گے. اگر تم جاؤ گے تو وہ دونوں جائیں گے. تذهب، تو وہ دونوں جائیں گے، یہاں سے لے لیا یذهب. ٹھیک ہے، اگر تم جاؤ گے تو وہ سب جائیں گے. تذهب یذهب. سمجھ بات ہے نہیں؟ یہ مجزوم کا فائدہ دیکھیں، یہ شرط اور جواب شرط بن رہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر تم جاؤ گے تو ہم سب جائیں گے. کیا ہوگا؟ اگر تم جاؤ گے تو ہم سب جائیں گے. اگر تم جاؤ گے تذهب، ہم سب نذهب. بس. لیکن بنانا مجزوم ہی ہے، شرط بھی مجزوم ہوگی، جواب شرط بھی مجزوم. ٹھیک ہے، بس یہ کہانی ہے کہ شرط و جواب شرط دونوں مجزوم ہوں گے. ٹھیک ہوگی بات. اسی آیت کو پڑھیں اب آگے کہ کل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اور آگے کیا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا، اگر تُطِيعُوا تم اطاعت کرو گے. اگر تم اطاعت کرو گے تو کس کی؟ ان تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی. حالانکہ ایمان نہیں ہے تمہارے دلوں میں، ایمان نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے وہ کرتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ لا یلتکم، کہ وہ کمی نہیں کرے گا تمہارے اندر، کمی نہیں کرے گا. کس میں؟ من اعمالکم، تمہارے اعمالوں میں سے، شیئا، کچھ بھی. وہ تمہارے اعمالوں میں سے کسی عمل کی کمی نہیں کرے گا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے، عدل تو یہ ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے دل میں تو جو مرضی کرتے رہو، اللہ کو تمہارے اعمال نہیں چاہیے. بھئی میرے اندر ایمان نہیں ہے تو میری نمازوں کو کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، دیکھنے تو یہ بنتا ہے کہ میرے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو میں صدقے دیتا رہوں، یہ کرتا رہوں تو کیا فائدہ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر پھر بھی تمہارے لیے ایک جو وہ نرم راہ یہ ہے، ایمان نہیں ہے پھر بھی تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے رہو تو تمہارے اعمال میں سے کمی نہیں کی جائے گی. کیوں نہیں کی جائے گی؟ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تو بہت غفور ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایمان اتنی جلدی جو ہے وہ دلوں تک نہیں پہنچتا. تو بس اگر ایمان نہیں بھی ہے نا آپ کے دلوں میں، چپ کر کے بات مانتے رہو، چپ کر کے راستے پہ چلتے رہو. بس ایک دفعہ راستے پہ چل رہے ہیں، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ایمان تک بھی پہنچا دے گا. تو بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے.
ٹھیک ہے، اپنی چھوڑ کے اس کی بات ماننی. تو اس میں یہ وہی ان کا ترجمہ آ گیا. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ تمہارے اعمالوں کو ضائع نہیں کرے گا. وہ آگے شرط جواب شرط ہو گیا. اگر تم ایسا کرو گے تو لا یلتکم. ٹھیک ہے، یلتکم، یلتو نہیں ہے، یلت مجزوم ہوا ہے نا. یلتو سے کیا بن گیا؟ یلت. تو لا یلتکم، وہ تم جو وہ ضائع نہیں کرے گا. تو یہ ان بھی اس کے ساتھ ہے. تو انہی آیات میں یہ سارا جو ہے وہ، بس یہ آیات اگر یاد کر لیں آپ کو لم، لما، ان تینوں ٹاپک کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہے لام امر. اچھا، اس طرح کے جملے تو آپ بہت سارے بنا سکتے ہیں کہ اگر وہ سب جائیں گے تو میں جاؤں گا. تو کیا کہیں گے؟ اگر وہ سب جائیں گے تو میں جاؤں گا. تو کیا ہوگا؟ وہ سب، پہلے ان سب کو بھیجو. یذہبوا اذہب. بس ان میں سے چوز کرنا ہے کہ کس کو بھیجنا ہے اور کنڈیشن کس کے ساتھ لگانی ہے. وہ کنڈیشن واحد کی بھی ہو سکتی ہے، جمع کی، مثنیٰ، کچھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں لام امر. اب جو لام امر ہے یہ بھی ایک لام ہے جو کہ زیر کے ساتھ آتا ہے. ایک اور لام ہے جو کہ زیر کے ساتھ آئے گا. یہ مضارع کے ساتھ اٹیچ ہوگا. نمبر 1، مضارع کو مجزوم کرے گا اور امر حکم کا سٹیٹس دے گا، حکم کا فہم پیدا کرے گا. یا حکم کی بجائے کہ حکم ہو بھی سکتا ہے اور اصل میں چاہیے کا مفہوم پیدا ہوگا. دیکھیے، حکم ہو بھی سکتا ہے، اور اگر حکم تو تب ہوگا جب میں سامنے والے کو کچھ کہہ رہا ہوں. ایک بندہ زید، وہ یہاں ہے ہی نہیں، میں اس کے لیے کچھ حکم صادر فرما رہا ہوں. اس کے لیے کوئی حکم، میں کیا کہوں گا؟ زید کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرے، زید کو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ زید یہ کام کرے. زید یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو چاہیے والا ترجمہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو امر اصل میں ہوتا ہے حکم دینا کسی کو، لیکن حکم چاہیے کے سینس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اس طرح کا ترجمہ بنتا ہے. فار ایگزامپل کہ میں نے کہا یذہب. اب یذہب کا مطلب کیا ہے؟ وہ جاتا ہے، وہ جا رہا ہے، یا وہ جائے گا. ٹھیک ہے. زید، اب وہ زید ہے کہ زید جائے گا یا زید جو وہ جاتا ہے. میں نے کہا لی یذہب زید. پہلے تو یہ لام پہچانے کہ لام کون سا ہے. کیا یہ لام تعریف ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ ساکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا یہ لام جارہ ہے؟ نہیں. کیوں؟ لام جارہ اسم کے ساتھ آتا ہے، اسم کو مجرور کرتا ہے، وہ نہیں ہے. یہ لام خود بتائے گا کہ میں کون سا لام ہوں. کیا یہ لام تاکید ہے؟ نہیں. لام تاکید ہوتا تو زبر کے ساتھ آتا، یہ لام تاکید بھی نہیں. کیا یہ لام کئی ہے؟ کیوں؟ منصوب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر کون سا لام ہے؟ یہی والا لام ہے. سمجھے نا بات؟ تب یہی والا لام ہے. ترجمہ کریں، کیا کریں گے ترجمہ؟ زید کو جانا چاہیے. سمجھے نا بات؟ اب ترجمہ چاہیے کے ساتھ آپ نے جملہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. زید جائے گا چاہیے تو نہیں بنائیں گے نا. زید جا رہا ہے چاہیے تو نہیں بنائیں گے. اب چاہیے تو زید کو چلے جانا چاہیے، زید کو جانا چاہیے. سمجھے نا بات؟ یہ آپ نے لام امر پہچان لیا. ٹھیک ہے، لام امر. اس کے بعد ہے سورۃ القریش میں ایک جگہ ہے فل یعبدو. فل یعبدو کیا مطلب ہے اس کا؟
ہاں فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے کہ وہ عبادت کریں. چاہیے کہ وہ عبادت کریں. تو یہ جو لام ہے یہ لام کون سا ہے؟ لام امر ہے. آگے جو مضارع ہے وہ مجزوم ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب آپ کو ایک پریشانی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ جو لام امر ہے جو ہم نے بتایا وہ تو زیر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ لام امر کیا ہے؟ ساکن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جیسے ایک کنڈیشن ہے کہ اگر لام امر سے پہلے واو آ جائے، فا آ جائے یا سما آ جائے، ان میں سے کوئی لفظ آیا ہے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ لام امر زیر کے ساتھ ہی ہوتا ہے. لیکن اگر اس سے پہلے واو ہو، فا ہو یا سما ہو، ٹھیک ہے، تب لام امر کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. تو یہاں اس سے پہلے کیا ہے؟ فا ہے. تو فا کا ترجمہ کرتے ہیں پس، تو پھر، یہ کہہ کے تو پھر انہیں چاہیے کہ عبادت کریں، ٹھیک ہے، انہیں عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، ٹھیک ہے. تو وہ چاہیے کا سینس آ جاتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ لام امر کہہ دیتے ہیں. کلیئر بھائی؟ ان دونوں کو چلے جانا چاہیے، ٹھیک ہے. کلاس ختم ہوگی، ان دونوں کو چلے جانا چاہیے. لی یذہبا، ان سب کو چلے جانا چاہیے. لی یذہبو، ٹھیک ہے. تمہیں چلا جانا چاہیے، کیا ہوگا؟ لی تذہب، ٹھیک ہے. لی تذہب، کہ تمہیں چلے جانا چاہیے. تم سب کو چلے جانا چاہیے، مذکر کو. لی تذہبو، اگر مونس ہے تو لی تذہبنا، یہ ایسے ہی ہوگا. لی تذہبنا، غائب میں ہوگا تو لی یذہبنا، ٹھیک ہے. تو یہ لام امر کا استعمال ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ عاطفہ ہی ہوتا ہے نا، عاطفہ کہتے ہیں. واو عاطفہ، جیسے واو ہے اسی طرح فا ہے. پس کا سینس پیدا، یہ حرف ہے، یہ بھی حرف ہے. جیسے واو ایک حرف ہے، فا بھی حرف ہے، سما بھی حرف ہے. حرف عطف، عاطفہ، اس کو کہتے ہیں عاطفہ، عین سے. عاطفہ، عطف کا مطلب ہوتا ہے پچھلے جملے کو آگے کے ساتھ ملانے کے لیے. کچھ بیچ میں الفاظ ہوتے ہیں، اور کہہ کے یا پس کہہ کے، تو پھر کہہ کے، تو پھر یہ ہوا، اس کو کہتے ہیں عاطفہ، جو پچھلے جملے کو آگے کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. چلو لائی نہیں، انشاءاللہ پھر آگے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ بریک لے لیتے ہیں.